سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ جو مبارک انداز تھا، اس کی کچھ چیزیں انشاءاللہ الرحمن آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرن، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا ومن صلی علیہ مئتن، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ الفن، اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے سے مس ہو رہا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا، چھو جائے گا۔ ارشاد فرمایا یعنی اسے جنت میں داخلے کے وقت میرا اتنا قرب نصیب ہوگا کہ اس کا کندھا میرے کندھے کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں جو مبارک انداز ہے، وہ عبادت کا انداز ہو یا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز ہو، دونوں ہی بے مثل اور بے مثال ہیں، اور ہمارے لیے دونوں اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعات کو، مبارک انداز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا زندگی گزارنے کا انداز ہے، ابتدا کے جو 25 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عمر مبارک ہے، اس کے اندر ایک طویل عرصہ ہے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے گزارا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پہلے سے بیوہ تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے چند سال ان کے ساتھ بھی تنہا گزارے۔ پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کے انتقال کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا زوجہ تھیں نبی پاک علیہ السلام کی، اور پھر بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر عمر مبارک کے آخری حصے کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح میں یکے بعد دیگرے مختلف ازواج کو آنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کے لیے بارہا ایسا ہوتا کہ آپ کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں۔ یہاں گھر کی خواتین کے لیے ایک پیغام اور ایک اچھا طریقہ ہے کہ جب شوہر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، اس کی رضا کا کوئی کام کر رہا ہو، تو گھر کے افراد کو چاہیے، خاص طور پر جو زوجہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے
وہ جو عبادت کے معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہونے دے، انہیں خراب نہ ہونے دے، انہیں متاثر نہ ہونے دے، بلکہ جس انداز میں اس عبادت میں وہ معاون ثابت ہو سکتی ہے، معاون اور مددگار ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مبارک انداز ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے، الفت والا ہے، محبت والا ہے، شفقت والا ہے، مہربانی والا ہے، عنایت والا ہے، احساس کرنے والا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بلکہ خود اپنے کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام جو تھے آپ کے وہ خود کر لیا کرتے تھے، جوتا مبارک خود سی لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کے افراد، حضور علیہ السلام کی ازواج مصروف ہوتی تھیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بارہا ایسا ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی اس کام کا انتخاب اپنے لیے فرماتے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں جلوگر تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ چرخہ جو ہے وہ چلا رہی تھیں، اور اس سے عام طور پر سوت کاتا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک جو ہے وہ سی رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جب آپ سی رہے تھے جوتا مبارک، نالین شریف جو تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا حسن، جمال، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال حسن و جمال عطا کیا تھا، اور اوپر سے پسینہ مبارک، اور پسینہ ایسا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فَبُہِتُ، میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو میں مبہوت ہو گئی، ایسا حسن و جمال۔ اور فرماتی ہیں کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پر جو قطرے تھے پسینے کے، ارشاد فرماتی ہیں ان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے میری جانب دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو، کیوں پریشان ہو؟ یعنی وہ جو کیفیت تھی وہ حیران ہو جانے والی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ ابو کبیر حزلی جو شاعر گزرا ہے اس کے کچھ اشعار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آج آپ کو دیکھتا تو وہ یقیناً کہتا کہ میرے اشعار کا مصداق، میں نے جس کے حسن اور جمال کی تعریف کی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے کہ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں، آپ کا حسن جمال ایسا ہے جیسے چاند جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے آ گیا اور پھر ان سے ظاہر ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی جو کجی ہے، جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، اللہ کریم نے اس سے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے۔ اس طرح کا اس کا مفہوم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام اٹھے، وہ جو آپ کام کر رہے تھے اس کو چھوڑا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم مجھ سے جتنا خوش ہوتی ہو اس سے کہیں بڑھ کر میں تم سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا، آپ کی تعریف کی، آپ کا حسن، جمال، آپ کے اوصاف کو بیان کیا۔ آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو بس ایسے آیا گیا کر دینا یہ نہیں کیا، توجہ کے ساتھ سنا بھی، سماعت بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ بھی عطا فرمائی، اور خود اٹھ کر ان کے پاس بھی گئے، اپنے قرب سے بھی نوازا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ادا فرمائے، اللہ اکبر، وہ کس قدر محبت، پیار اور الفت پر مبنی ہیں، کس قدر شفقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے جہاں تک آج تک کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا ابھی خوش ہوا ہوں۔ یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اگر بیوی اپنے شوہر کی جائز درست تعریف کرے، اس کے اوصاف ہیں، اللہ کریم نے اسے خوبیوں سے نوازا ہے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ جیسے ہم زمانے بھر کی تعریف کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یا اپنی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ آپس میں جو ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک انداز بتاتا ہے کہ بیوی کو چاہیے شوہر کی جو جائز تعریف ہے وہ اسے کرنی چاہیے، اور جب کبھی ایسا ہو تو شوہر کو بھی یہ نہیں کہ بس بے توجہی کے ساتھ اگنور کر دینا، توجہ نہ دینا، یہ نہ، بلکہ رسپانس کرنا، جواب دینا، اپریشیٹ کرنا، بات کو اچھا کہنا، جس نے اچھا کام کیا ہے اس پر اس کی تعریف کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک وصف ہے۔ آپ دیکھیے جہاں یہ معاملہ ہے بالکل اسی سے ملتا جلتا ہماری زندگی کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے۔ جیسے گھر والوں نے کھانا بنایا، آپ کو اچھا لگا، تو یہ ہے کہ آپ نے خوب کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، جی بھر کے کھایا، بس ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کھانا اچھا بنا ہے، اس پر بنانے والے کی تعریف کرنا، بچوں کی والدہ کی اس کام پر تعریف کر دینا، دو چار جملے بول دینا، یا مثال کے طور پر کوئی پسند کی چیز انہیں لا کر دے دینا اس پر، یا تعریفی کلمات بول دینا، یہ وہ ہے جو آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، جو آپس میں دوریاں ختم کر کے محبتیں قائم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسے گھر کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام ہے عائشہ، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی شفقت سے، محبت سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اختصار کے ساتھ بھی بلایا کرتے تھے۔ جی ہاں، جیسے بعض روایات میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عائشہ کے بجائے فرماتے تھے یا عائش۔ یہ کلمات بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں ایک اور لفظ حمیرہ کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہے سرخ رنگت والی۔ یہاں گھر کے اندر ایک پیار اور محبت کا ایک ماحول اس وقت بھی قائم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو گھر کی خواتین ہیں، جو زوجہ ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے شوہر کا نام نہیں لے گی، جو ہمیں بزرگان دین نے تعلیم دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل فرمایا عام طور پر، اور جو سلجھے ہوئے گھرانے ہیں اور جو دیندار لوگ ہیں وہ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو گھر کی خواتین ہیں، زوجہ ہے، وہ عام طور پر کہتی ہے میرے بچوں کے والد، میرے بچوں کے ابو، اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اگر شوہر نام لے ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے، پیار سے کوئی اور ایسا چھوٹا سا نام رکھ لیا جائے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کبھی فرماتے تھے یا عائش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے یہ کلمات ادا فرماتے تھے، یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ اگر گھر کے اندر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی سرکار علیہ السلام کا حمیرہ کا لفظ استعمال فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، بلکہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا وا عروساہ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں مختلف انداز سے یہ پیار محبت کا انداز دلوں سے نفرت کو دور کرتا، دلوں کو قریب کرتا، پیار، محبت، الفت، محبت، مودت کو قائم کرنے والا انداز ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویش بھی سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کبھی عائش فرما رہے ہیں، کبھی اویش فرما رہے ہیں، کبھی حمیرہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے انداز بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو مبارک انداز ہے، گھر کے اندر اگر آدمی یوں پیار محبت کا انداز اختیار کرے اپنی زوجہ کا،
آپ نے کوئی ایسا چھوٹا سا نام رکھ لیا، مثال کے طور پر نام کوئی اور تھا لیکن پیار سے بلانے کے لیے آپ نے کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کیا، عائشہ نام تھا عائش کہہ دیا، یا اور اسی طرح سے کوئی پیار محبت سے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر بعض اوقات بچوں کے متعلق اس طرح کے نام جو ہے وہ رکھ لیے جاتے ہیں، پیار محبت سے گھر کے اندر بلاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز اور درست ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ یہ انداز دلوں کو قریب کرنے والا اور پیار محبت کو قائم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سہیلیاں تھیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، واسطہ تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا، پیار کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو بزرگ خواتین تھیں ان کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد نبی پاک علیہ وسلم فرماتے کہ یہ فلاں اس خاتون کے گھر بھجوا دو کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی، ان سے حسن سلوک کرتی تھی، ان سے محبت رکھا کرتی تھی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خیال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس قدر رشک آیا کرتا تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ ان کا حسن سلوک تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری تھی، محبت تھی، اپنا سب کچھ تن من دھن مال دولت نبی پاک علیہ السلام پر فدا تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ قرار پایا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ایک محبت کا معاملہ تھا، اور ان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کا جو معاملہ تھا وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک انداز تھا، یہ صرف جو خدمت کا جو معاملہ تھا صرف اسی سے نبی پاک علیہ السلام کو راحت نہیں پہنچاتی تھی، بلکہ جو مال تھا وہ بھی حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار تھا، قربان تھا۔ ایک بار نہیں بارہا ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ پیش کیا کرتی تھی جو ہوتا تھا۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے آنے کا بیان کیا، اور یہ قحط سالی کا دور تھا، یعنی فصل نہیں ہوئی تھی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کے ہلاک ہونے کی انہوں نے شکایت کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو کہ میں ایسے حالات میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کیفیت بیان کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ پیش کیا۔ یہاں ایک بات ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو، ضرورت پیش آئے کہ زوجہ بیوی اپنے شوہر کے کوئی کام آ سکتی ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے، اللہ کا دیا وہ موجود ہے، تو وہ اپنے شوہر سے اسے چھپائے نہ، بلکہ جہاں کام آ سکتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جائے، اس کو جو جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ بھی پیش کیا کرتی تھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، مال بھی پیش کیا کرتی تھی، اور یہاں آپ کی جو رضائی والدہ ہیں انہیں بھی انہوں نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ کا تحفہ پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی، اور یہ تو رضائی والدہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یوں کہہ لیں کہ بہو لگتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں، ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا ہے، یہ انہیں پیش کر رہی ہیں، انہیں تحفہ دے رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں کیسی خوشی داخل ہوئی ہوگی، کیسی نبی پاک علیہ السلام کو ان پر کیسا پیار آیا ہوگا، کیسی شفقت اور عنایت نبی پاک علیہ السلام نے کی ہوگی۔ تو یہاں گھر کی خواتین کے سیکھنے کے لیے بھی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہیں، تو گھر کی خواتین کو بھی چاہیے کہ جو ان کے شوہر کی جو والدہ ہے، جو ان کی ساس لگتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ انداز ہے ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو امن، سکون، چین کا اگر گہوارہ بنانا ہے تو پھر رشتوں میں دراڑیں نہیں پیدا کرنی چاہیے، دوری نہیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے جو آپس میں پیار محبت کو قائم اور دائم کرنے والے اور آپس کی دوریاں مٹانے والے کام ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، اپنے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف انداز سے مختلف جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیال بھی فرماتے تھے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، ہر ایک زوجہ کے پاس۔ ایک وقت آخر عمر مبارک میں وہ آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح مبارک میں 9 ازواج مطہرات تھی، ہماری مائیں امہات المومنین 9 تھی، نبی پاک علیہ السلام 9 کے پاس جاتے، وقت عطا فرماتے، دعا کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، حال احوال پوچھتے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں رات ٹھہرنا ہوتا وہاں تشریف لے کر جاتے۔ یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ زوجہ بیمار ہو یا شوہر بیمار ہو تبھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، حال احوال پوچھیں، اسی وقت کوئی خدمت کا معاملہ ہو، نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں تب بھی پاس بیٹھ کر گفتگو کرنا، دکھ سکھ جو ہے وہ آپس میں شیئر کرنا، کوئی پریشانی دن بھر میں، جیسے شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے، شام کے وقت رات کے وقت واپس آتا ہے گھر میں، دن بھر کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا، بات چیت کرنا، ان سے پوچھنا، کوئی دکھ پریشانی، کوئی معاملہ ایسا جس سے انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے اس طرح بات چیت کرنا یہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یوں بس گھر میں آئے، روٹین کے مطابق کھانا کھایا اور گپ شپ کی، تھوڑا ٹی وی دیکھا، یہ کیا وہ کیا اور سو گئے، یہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک انداز آپ دیکھیے، گھروں میں تشریف لے جاتے، بات بھی کرتے اور دعائیں بھی دیتے تھے، روزانہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک معمول ہے۔ تو ہم کم از کم، ہمارا ایک گھر ہے اگر، تو کم از کم ان گھر والوں کو تو پورا وقت دیا جائے، یوں گھر میں جا کر بالکل اجنبیت کا احساس۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، لیکن گھر میں عاجزی، انکساری اور انتہائی نبی پاک علیہ السلام کا سادگی کا انداز ہے۔ یعنی آپ ایک مخدوم کی حیثیت سے گھر میں تشریف نہیں لاتے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں لہذا میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ ازواج مطہرات ویسے ہی آپ پر صدقے واری قربان، لیکن نبی پاک علیہ السلام سپیس دیتے تھے۔ بارہا ایسا ہوتا، اپنے کام خود، پانی پینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر پی لیا کرتے تھے، بلکہ کوئی گھر کے افراد میں سے کوئی مانگتا تو سرکار علیہ السلام ان کو بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اسوہ ہے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ الرحمن اس سے ہمارے گھروں میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت کو اپنانے، اس کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے